الرحیم الحمدللہ آج ہمارا سورہ نساء کا 20واں رکوع اور 5واں پارہ چل رہا ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 135 سے ہم آغاز کریں گے۔ تو اللہ پاک کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں اتنے پاروں کی تلاوت سمجھنے پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی، اور تو انشاءاللہ ہمارا ہدف ہے کہ انشاءاللہ مکمل قرآن پاک تجوید اور مخارج کے ساتھ قواعد کی دہرائی کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور یہ بھی ہمارا ہدف ہے کہ ہم انشاءاللہ جتنا ہم سے ہو سکا ہم دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو قرآن پاک پڑھائیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 135۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا جو مد ہے اور یہاں پر بڑی مد ہے تو اسے آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہوگا۔ الذین، یہاں پر ذال ہے بغیر سیٹی والے، اس کے اندر سیٹی نہیں آئے گی۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، کونوا دونوں جگہ یہ واو مدہ ہو رہا ہے، اور دونوں جگہ آپ نے ایک یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، شہداء یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، اس کے مد متصل ہوگا۔ شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ ولو علی، علی کے اندر یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد یعنی جو کھڑی حرکات ہیں تو یہ بھی حروف مدہ کی طرح ہوتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے حمزہ وہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، اس سے مد منفصل ہوگا، لمبا کر کے آپ نے پڑھنا ہوگا۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، فلا تتبعوا الہوی، تو یہاں پر ہوا جو اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو مد منفصل کا قاعدہ لگے گا۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ سامعین محترم، آپ نے توجہ سے ہر آیت اور ہر لفظ کو سننا ہے، یہ کون سا لفظ کس طرح اس کا تلفظ ہوگا تاکہ اچھے طریقے سے آپ پڑھنے کے اندر کامیاب ہو سکیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 136۔ یا ایہا الذین آمنوا، تو یا ایو جو بڑی مد لگی ہوئی اس لیے آپ نے اسے لمبا کر کے پڑھنا ہوگا۔ یا ایہا الذین، تو یا ایہا، ہا یہ موٹا ہے، اور ایک ہا ہوتا ہے باریک، اور ہا یہ موٹا پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر یہی ہے یا ایہا الذین آمنوا، آمنوا باللہ، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، الذی یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ لگے گا چونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ آیت نمبر 137۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ آیت نمبر 138۔
بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما. عذابا تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے، لہذا اظہار کا قاعدہ ہوگا. تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے، اس لیے اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ آپ نے نہیں کرنا، بغیر غنہ کے پڑھنا ہوگا. تو سامعین محترم آپ دیکھ رہے ہیں کہ علیمن، یہاں پر چھوٹی سی نون بھی بنی ہوئی ہے، نون قطنی کہلاتی ہے. اگر ملا کر پڑھنا چاہیں تو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ جو آیت نمبر 138 کمپلیٹ ہوئی ہے تو اس کے اوپر دیکھیں لام الف لا لکھا ہوا ہے. تو جب آیت کے اوپر لام الف لا آ جائے تو دونوں اختیار ہیں، آپ رکنا چاہیں تو رک بھی سکتے ہیں اور ملا کر پڑھنا چاہیں تو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پر اگر ملا کر پڑھنا چاہیں تو اس طرح سے پڑھیں گے بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ، جو علیما ایک زبر پڑھیں گے اور نون کے نیچے زیر اس کو لام کے ساتھ ملا دیں گے، علیما الذین. اور اگر وقف کریں گے تو علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. آیت نمبر 140. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. آیت نمبر 140. تو جمیعہ یہاں پر وہی ہے جو ہم پیچھے آیت کے اندر پڑھ چکے ہیں، جیسے عذابًا علیما کے اندر بالکل یہاں پہ اگر ملا کر پڑھنا چاہیں گے تو پڑھیں گے جمیعاً الذین، اور اگر وقف کریں گے تو جمیعاً الذین. آیت نمبر 140. الذین یتربصون بکم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. علم یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ لگے گا، چونکہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو ہمارا غنہ نہیں ہوتا، لہذا یہاں پہ غنہ آپ نے نہیں کرنا. نکم علم نکم معکم، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، لہذا ادغام کا قاعدہ ہوگا. قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج ہمارا 20واں رکوع سورہ نساء کا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اللہ پاک ہم سب کو نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. اگر آپ قرآن پاک ناظرہ پڑھنا چاہیں یا حفظ کرنا چاہیں یا کوئی بھی فرض علوم سیکھنا چاہیں تو آپ کمنٹس کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کے کمنٹس کا ضرور رپلائی کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو علم دین کی برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.